بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے سنت اور کائنات کی اشیاء کے ذریعے اللہ کا عذاب نازل کرنا ثابت کیا تھا۔ اس موضوع پر بیان دیا تھا سنت، امر، قدر وغیرہ اور اشیاء کائنات کا کے ذریعے اللہ کا عذاب دینا، اس موضوع پر ہم نے بیان دیا تھا۔ اب ہم پھر اپنی انہی آیات پر مزید کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کے سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، تم اللہ کے سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ تقریباً 5 ایک آیت ہیں قرآن میں اس طرح کی۔ جب جب جو قوم جیسا کرتی ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ سنت تبدیل نہیں ہوتی، یہ اللہ کے روش ہے، کائنات کے روش نہیں۔ اس نقطے کو سمجھ لیں اچھی طرح سے، یہ اللہ کے روش ہے جو وہ تبدیل نہیں کرتا، کائنات کے روش نہیں۔ بڑی صفائی سے اسے کائنات کے روش سے جوڑ دیا ان لوگوں نے جو اس کائنات میں نیچر سے ہٹ کر کچھ بھی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، ان لوگوں نے اسے چپکے سے کائنات کے روش میں باور کرا دیا گیا۔ یہ کائنات کے روش اور یہی اللہ کی روش ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ اپنی سنت ہے جو اس کی اٹل ہے، جو تبدیل نہیں کرتا، اپنی سنت کو پوری کرنے کے لیے کائنات کی اشیاء سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اٹل سنت کو جو کبھی تبدیل نہیں کرتا، کہ جب جب جو قوم جیسا کرے گی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا، اور اس کے ساتھ ویسا ہی کرنے کے لیے کائنات کی اشیاء کو استعمال کرتا ہے، انہیں امر کرتا ہے، کرنٹ آرڈر، اس قوم کے ساتھ اب تم ایسا کرو، کرنٹ آرڈر۔ وہ تھی اللہ کی سنت۔ یہ کائنات کی قدر کو، کائنات کے اقدار کو تابع کر دیتا ہے اپنے کرنٹ آرڈر کے، جس کو امر کہا گیا ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں بڑی ڈیٹیل سے۔ کائنات کی اشیاء کو امر کرتا ہے، اور وہ کائنات کی اشیاء جو ہیں اپنی مستقل روش، مستقل پیٹرن، مستقل جس کو قدر کہتے ہیں، اس روٹین کو چھوڑ کر، جس کو قدر کہا گیا ہے، اس روٹین کو چھوڑ کر اللہ کے اس کرنٹ آرڈر، امر کے مطابق سرکار میں عمل ہو جاتی ہے۔ ان سرکش لوگوں پر ٹوٹ پڑتی ہے جن پر ٹوٹنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ان کو۔ اللہ اپنی سنت اس طرح پوری کرتا ہے، سنت تبدیل نہیں کرتا، سنت کو پوری کرتا ہے اشیاء کائنات میں کرنٹ آرڈر جاری کر کے، اب یہ کرو اس کے ساتھ۔ آئی سمجھ میں؟ جب بھی قرآن کی بات کریں کہ اللہ نے یہ کر دیا، یہ موضوع فٹافٹ یاد لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ ارے بھائی کبھی غور بھی کر لیا کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی سنت پوری کرتا ہے کہ عذاب کا سبب تو کائنات ہی بنتی ہے، عذاب کا سبب تو کائنات ہی بنتی ہے۔ علت اور معلول، کاز اینڈ افیکٹ کا یہ اصول کار فرما رہتا ہے، لیکن ہر علت کے پیچھے بھی ایک علت ہوتی ہے۔ اس علت کو آگے بڑھایا کس نے؟ اس کو ایکٹیو کس نے کیا؟ علت کو۔ ہر علت کے پیچھے بھی ایک علت ہوتی ہے جسے علت العلل کہتے ہیں عربی میں، علت العلل۔ وہ ہوتا ہے اللہ کا امر۔ جیسے قارون کے مضبوط قلعے کو اس میں کیا نام ہے دفن کر دیا زمین میں، اندر دھس گیا زمین میں، بڑا مضبوط قلعہ بنایا تھا، اس میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو گیا، زمین میں دھسا دیا پورے کے پورے کو، یہ اللہ کا امر آ گیا۔ فرعون جیسے سرکش کو سمندر میں ڈبو دیا، یہ اللہ کا امر آ گیا۔ اللہ کی ان قوتوں کا انکار کرانا ہی مقصود تھا اہل صہیون کے پیش نظر، اور نیو ورلڈ آرڈر وہ جاری کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس کے لیے پہلے گراؤنڈ بنانا پڑے گا۔ اس کے لیے گراؤنڈ یہی بنانا ہے کہ دنیا سے مذاہب کا خاتمہ کرنا ہے، اللہ کے تصور کو ختم کرنا ہے، اللہ کے وجود کو، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وقت پڑنے پر یہ تصور ہی مٹا دینا ہے۔
سب سے بڑا کانٹا قرآن ہے، اس باب میں سب سے بڑا کانٹا قرآن، ہر طرح سے، اور کئی طرح کی حکمت عملی لانچ کی گئی مارکیٹ میں، کئی طرح کی ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجیز استعمال کی جا رہی ہیں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے عربی زبان پر حملہ بھی اسی مقصد کو پورا کرنے کی ایک حکمت عملی ہے، ایک شاخ ہے کہ عربی تو اپنے ابتدائی دور میں ہی یہ بیانیہ، یہ نیریٹو جو ہے جاری کرنا، کہ عربی تو اپنے ابتدائی دور میں ہی تحریف کا شکار ہو گئی تھی، جیسا کہ بقول پرویز صاحب نے فرمایا۔ پرویز صاحب کہتے ہیں، پیش لفظ اٹھا کر نکال کے دیکھیے، لغت القرآن کا پیش لفظ صفحہ نمبر 8، وہاں انہوں نے یہ کہا ہے، حالانکہ اللہ نے عربی کو ھذا لسان عربی مبین کہا ہے، 16 کے 103، کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا یہ زبان تو عربی مبین ہے، مبین اس میں فاعل ہے، بات کو کھول دینے والی، ظاہر کر دینے والی، واضح کر دینے والی، یہ زبان خالی زبان نہیں، اس صفت کے ساتھ ہے یہ۔ کیا اللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو تحریف کی نظر ہو جائے گی، ہو گئی ہے یا ہو جائے گی؟ اللہ نہیں جانتا تھا اس بات کو، اور یہ صفت اپنی کھو بیٹھے گی، یہ مبین والی صفت یہ کھو بیٹھے گی، بلکہ عام زبان جو سمجھی جاتی ہے اس سے بھی کہیں گزری ہو جائے گی۔ ڈائریکٹ اللہ کے علم پر حملہ، ڈائریکٹ اللہ کے علم پر حملہ۔ قرآن کہتا ہے، بے شک یہ قرآن نازل کیا گیا رب العالمین کی طرف سے، جس کو روح الامین لے کر اترے ہیں تیرے قلب پر، لتکون من المنذرین، لتکون من المنذرین، تاکہ تو ہو جائے ڈرانے والا، تاکہ تو ہو جائے ڈرانے والا، وارننگ دینے والا، لوگوں کو وارننگ دینے والا اس کے ذریعے سے، بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین، اس عربی مبین کے ذریعے سے، بات کو واضح کر دینے والی، کلیئر کر دینے والی عربی زبان کے ذریعے سے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 تا 195، 26 کی 192 تا 195، یہ قرآن کی آیت نکال کر پڑھیں۔ اللہ کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ یہ تو تحریف کا شکار ہو جائے گی، ہو چکی ہے یا ہو جائے گی، اتنا غافل اللہ تعالیٰ، وہ زبان کو حجت ٹھہرا دیا۔ اللہ کے علم پر حملہ، ملا کو تو تہس نہس کیا گیا، یہ بھی ایک پلاننگ تھی، جب تک چلانا تھا چلایا، جب اب نکالنا تھا اب نکالنا شروع کیا اس کو، یہ بھی ایک پلاننگ ہے۔ روایت کے ذریعے جو قرآن کا حلیہ بگاڑا گیا وہ بھی آشکارا ہو گیا، وہ بھی آشکارا ہو گیا، یہ اچھا ہو گیا، اس شر میں سے بھی خیر نکل آئی۔ پہلے تو ملا کو آؤٹ کرنا تھا، کلرجی کو نکال کے باہر پھینکنا تھا، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اگلا مرحلہ تھا کہ قرآن کو ملا سے چھڑا لیا، اب اس کا ٹوٹل بائیکاٹ کیا جائے، ٹوٹل پتہ صاف کیا جائے، کیونکہ ملا کے رہتے ہوئے قرآن کم از کم رہتا، وہ جس شکل میں بھی رہتا، اللہ کے تصور بھی رہتا، چونکہ مذہب چلتا ہی نہیں ہے اللہ کے تصور کے بغیر، وہ بھی رہتا۔ لہذا اب صرف ایک رکاوٹ رہتی تھی، لسان العربیہ، قرآن کے معاملے میں صرف ایک رکاوٹ رہتی تھی، لسان العربیہ، عربی زبان، مختلف پہلو جیسے اس کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے، عربی زبان کے خلاف، عربی زبان پر ٹاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، اسے ملا کا بگاڑ کہا جا رہا ہے، عجمی سازش کہا جا رہا ہے، طرح طرح سے باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ بھائی عربی کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کسی کے مائی کا لال میں جرت نہیں ہے عربی کو، ملا کی کیا مجال ہے کہ زبان کو بگاڑ دے؟ اس زبان کو جسے اللہ نے منتخب کیا، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، خصوصاً اس صورت میں کہ وہ زبان اللہ نے حجت ٹھہرا رکھی ہے۔ کہتا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 44/58۔ انما جب آتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے، یہ انا اور ما کا مجموعہ ہے، یہ ما نفی، انا ثبات، انما اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ 100% درست ہے، جو میں نے کہا ہے
اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، 100% درست ہے. اس کے خلاف جو بات کہی جائے گی وہ 100% غلط ہوگی. یہ اس کا پہلو ہوتا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، پس انما ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے بلسانے کا، تیری زبان میں، محمد عربی کے زبان میں. ان کی زبان کون سی تھی؟ ام القرا، مکہ معظمہ، بستیوں کا مرکز. اور اس کے اندر بھی خاص اہل قریش کی زبان بڑی معروف ترین زبان تھی، بڑی اعلیٰ ترین زبان تھی، فصیح ترین زبان تھی اہل قریش کی. اس زبان میں نازل کیا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس سے نصیحتیں لیا کریں. ایسی زبان میں، واضح ترین زبان میں، وہ مٹنے والی نہیں تھی. مٹنے والی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں نازل نہ کرتا. 44 کی 58 کے سوا کچھ اور بات نہیں، انما کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے زبان میں آسان کر دیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت لے سکیں. جب زبان ہی متحرف ہو جائے گی، تحریف شدہ ہو جائے گی، تو نصیحت کیسے لائیں گے؟ زبان کو تو حجت ٹھہرا رہا ہے اللہ تعالیٰ نصیحت کے لیے. دوسرے یہ کہ لسان حجت ٹھہرتی ہے اور قرآن کا محفوظ ہونا بیکار ہے. اگر حجت نہ ہو تو اس کا محفوظ ہونا بیکار ہے. اس کی زبان محفوظ نہیں تو قرآن محفوظ نہیں. زبان ہی سے تو کتاب ہوتی ہے، اس کی ویلیو زبان سے. جب زبان ہی نہ سمجھی جانے والی ہو تو کتاب کس کام کی؟ وہ تو ہے ہی کسی کام کی نہیں. پرویز صاحب کہتے ہیں کہ شعرائے جاہلیہ کے کلام کا بیشتر حصہ اپنے اصلی الفاظ میں عربی ادب کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور ان اشعار کی مدد سے ان الفاظ کا صحیح مفہوم متعین کیا جا سکتا ہے. پیش لفظ وہی لغت القرآن، لغت القرآن کا پیش لفظ صفحہ نمبر 12، یہ آپ نکالیں. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرویز صاحب کی ساری لغت القرآن میں جو متن لیا گیا ہے وہ انہی لغات سے لیا گیا ہے. انہی لغات سے تو لیا گیا ہے. کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یہ کون سے اشعار سے نکال لیا انہوں نے؟ اسی لغت سے کتب سے لیا گیا جنہیں تحریف شدہ قرار دے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک دوسرے قرآنی مفکر جو بلاغ القرآن والوں کے مایہ ناز اسکالر ہیں، عالم ہیں، اور پرویز صاحب سے بھی منسلک رہے، پرویز صاحب کے دائیں بازو میں شمار ہوتے تھے یہ کسی زمانے میں. یعنی طلوع اسلام سے بھی منسلک رہے، بلاغ القرآن سے بھی. یہ جناب خواجہ اظہر عباس فاضل علوم دینیہ درس نظامی پلس ایم اے عربی، یہ مایہ ناز قرآنسٹ ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے قرآن فہمی کے قرآنی قوانین، اور بھی کتابیں ہیں ان کی. تو صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں، یہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے لکھی ہے کہ پرویز صاحب جو کہتے ہیں یہ غلط ہے. صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم زمانہ جاہلیت کے لٹریچر کا محتاج نہیں. یہ ہیڈنگ ڈالی انہوں نے، قرآن کریم زمانہ جاہلیت کے لٹریچر کا محتاج نہیں. جیسا کہ پرویز صاحب کہتے ہیں نا کہ زمانہ جاہلیت کے شعراء سے لیا جائے گا. قرآن ایک ایسی واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے جو خود مبین ہے، خود مبین ہے. وہ یہ امر نکھر کر آیا ہو رہا ہے کہ قرآن کی عربی میں نہ کوئی ابہام ہے نہ لسانی پیچیدگی. ایسی زبان مرکزی شہروں کی ہوا کرتی ہے جہاں علم و ادب کے چرچے ہوتے ہیں. دیہاتی اور بدوانہ زبان کو لسان العربی مبین ہرگز کہا ہی نہیں جا سکتا. قرآن کریم نازل ہوا تھا ام القرا مکہ معظمہ کی مرکزی بستی میں، لہذا شہری مرکزی زبان ہی عربی مبین کہلا سکتی ہے. اقتباس ختم. دیکھا جناب، یہ صورتحال ہے. جناب محترم پرویز صاحب نے بڑا غلط نقشہ دیا ہے عربی مبین کا، محض اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہ ایک لغات القرآن کی ضرورت پیدا کی جائے لوگوں کے درمیان، اور پھر اس کی آڑ میں مفہوم القرآن جس کا اصل قرآن سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یعنی لغات القرآن کی ضرورت پیدا کی کہ بھی لوگ کہیں کہ بھی ایک ایسی لغت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جو تمام یعنی تحریفات سے پاک ہو. انہوں نے یہ بیانیہ بنایا اور پھر کتاب لکھ ڈالی. پھر اس کے ذریعے مفہوم القرآن جس کا اصل قرآن سے دور کا بھی واسطہ نہیں، دور کا بھی رشتہ نہیں ہے. یہ بات میں ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں صاحب،
آ جائے کوئی، جو چاہے آ جائے، مفہوم القرآن لے کر آ جائے، میرے پاس قرآن ہوگا، یہ سادہ سا قرآن بغیر ترجمے کا، میرے تو یہ قرآن ہے بس، میں یہ قرآن رکھوں گا، آپ وہ قرآن رکھ لیجئے گا، اور پھر میں نکال نکال کے دکھاتا جاؤں گا، دیکھیں یہ ذرا کریں یہ قرآن کیا کہتا ہے اور یہ کیا کر گئے۔ اس مفہوم القرآن کا اصل قرآن سے، اللہ کے قرآن سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے جناب۔ میں گائے بگائے اس موضوع پر بہت کچھ کہتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، بتاتا سمجھاتا رہتا ہوں، ویڈیوز بھی موجود ہیں، فیس بک پر پوسٹرز بھی موجود ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ عبارت میں مجازی معنی میٹافوریکل میننگ کب لیے جاتے ہیں، اس کے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں۔ مجازی معنی دوسرے درجے میں آتے ہیں جناب، اول درجے میں حقیقی معنی ہی آتے ہیں، لٹرل میننگ، حقیقی معنی۔ اگر عبارت حقیقی معنی قبول نہ کرتی ہو، سیاق و سباق، کانٹیکسٹ حقیقی معنی قبول نہ کرتا ہو، حقیقی معنی لینا محال ہو، پھر وہاں جو ہے وہ مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے، یہ پکا اصول ہے علم المنطق کا، یعنی لاجک کا۔ اور وہاں اس عبارت میں، جس عبارت میں کوئی مجازی معنی لیے گئے ہیں یا کوئی حقیقی معنی لیے گئے ہیں، اس عبارت میں قانون کی روح سے جو بھی معنی لیے گئے ہوں، وہ اس زبان کے جاننے والے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پس و پیش کے اس کو سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ کہنے والے نے کہا، جیسا کہ لکھنے والے نے لکھا، ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں، آج کل تو خریداری کرنا مشکل ہو گیا ہے، ہر چیز پر آگ برس رہی ہے۔ ایک شخص آیا مارکیٹ سے ہانپتا کانپتا، کہہ رہا ہے یار آج کل تو خریداری کرنا مشکل ہو گیا ہے، ہر چیز پر آگ برس رہی ہے۔ اب یہ عبارت بغیر کسی تردد کے بتا رہی ہے کہ شے قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے، اس کو آگ برسنا کہہ رہا ہے، یہ اس کے مجازی معنی لے رہا ہے۔ ہر شخص اس کو بآسانی سمجھے گا۔ اب دوسری مثال، باہر کھڑی موٹر سائیکل سے پیٹرول بہ رہا تھا، اس میں آگ لگ گئی، کسی نے ماچس تیلی پھینک دی ہوگی، سگریٹ پھینک دی ہوگی، اس میں آگ لگ گئی۔ اب ہر کوئی اس آگ کو حقیقی آگ ہی لے گا، کوئی بھی اس کو مجازی آگ نہیں لے گا، کوئی بھی نہیں لے گا کہ وہ موٹر سائیکل کے مجازی آگ میں چل رہی ہے۔ سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اب قرآن رکھتا ہوں، جو لوگ اللہ کی کتاب کے مندرجات چھپاتے ہیں، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتیں بیچتے ہیں، تو اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار 2/174، تو وہ اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں کھا رہے سوائے آگ کے۔ دیکھا جناب، اب اس کو یہ حقیقی آگ جو ہے یہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں لے گا، جتنے سن رہے ہیں سب کہیں گے یہ مجازی آگ کی بات ہو رہی ہے، حقیقی آگ کھائی نہیں جا سکتی۔ ہر شخص اس کو مجازی آگ ہی لے گا۔ اسی طرح سے 3/103 میں بھی مجازی آگ ہے۔ اب آتے ہیں 5/64 پر، یہ ایک صاحب نے، ہمارے بھائی نے یہ آیت رکھی تھی کہ دیکھو یہاں پر بھی تو جو ہے وہ مجازی آگ ہے، لہذا وہ ابراہیم کی آگ بھی مجازی مانی جائے گی۔ تو ایسے کیسے مانی جائے گی؟ اس کا سیاق و سباق کچھ اور ہے، اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے، ہر جگہ کا الگ الگ ماحول ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اہل یہود، یہ اس کا پس منظر ہے، بڑے مکار اور سازشی ذہنیت کے لوگ تھے اور ہیں۔ ان کا کام ہر وقت لگائی بجائی کرنا ہے، لوگوں کو بھڑکانا، جنگ کی آگ بھڑکانا، یہ ان کا کام تھا۔ ہر وقت وہ یہ لگے رہتے تھے کس طرح مسلمین میں آپس میں لڑائی ہو، ایک دوسرے سے لڑائی ہو، عیسائیوں سے کرسچنوں سے لڑائی ان کی ہو جائے، اور جنگ کے شعلے دیکھنا چاہتے تھے، ان کا یہی کام تھا۔ حالانکہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر رکھا تھا، لیکن ہر دم ان کی یہی کوشش رہتی تھی، لگے رہتے تھے کہ مسلمین میں کسی طرح سے کہیں سے حملہ ہو تو وہ جنگ دیکھنا چاہتے تھے کہ شکست کھائیں۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمین کے درمیان کسی نہ کسی طرح سے لڑائی بھڑک اٹھے، جنگ کے شعلے دیکھنا چاہتے تھے۔
اسی بات کو قرآن نے یہاں اس طرح بیان کیا، کہتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ 5/64۔ یہ جب بھی لڑائی کے لیے آگ لگاتے ہیں اسے اللہ بجھا دیتا ہے۔ آگ کیسے لگاتے ہیں؟ کیا وہ لکڑی جلا کے آگ لگاتے ہیں؟ یہ آگ لگانا ظاہر ہے کہ یہ مجازی آگ ہے، یہ لگائی بجھائی کرتے ہیں کسی طرح سے، ان میں لڑائی ہو، جنگ کھڑی ہو جائے کسی طرح سے، یہ چاہتے تھے وہ۔ تو یہ مجازی آگ تھی، لگاتے تھے اللہ تعالیٰ مجازی آگ کو مجاز کے طریقے سے بجھاتا تھا۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں اصول و ضابطے بیان کر رکھے ہیں کہ یعنی کسی بدگمانی نہیں کرنا، کسی کے بھڑکائے میں نہیں آنا، اور یعنی بات کی تحقیق کر لیا کرنا۔ یہ سارے گر جو ہیں مومنین کو سکھا رکھے ہیں۔ مومنین اس سے ان کے جھانسے میں آتے ہی نہیں تھے، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی۔ نہ بدگمانی کرتے تھے، نہ جو ہے وہ کیا نام ہے ان پر ان کا کس طرح کا وہ الزام دھرتے تھے، نہ وہ الزام قبول کرتے تھے، نہ ایک دوسرے سے دل میں کینہ رکھتے تھے۔ وہ اصول قرآن نے دے رکھے ہیں، وہ تو اس پہ جو ہے وہ سازش کارگری نہیں ہوتی شیطان کی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جب وہ کوشش کرتے تھے جب ہی ناکام ہوتے تھے، جب کوشش کرتے تھے جب ہی ناکام ہوتے تھے، اس طرح اللہ بجھا دیا کرتا تھا۔ عبارت صاف بتا رہی ہے کہ جنگ کے لیے آگ لگانے سے کیا مطلب ہے؟ ایسا ماحول پیدا کرنا جنگ کے لیے، یہ حقیقی آگ لگانا نہیں۔ لہذا اس طرح اللہ تعالیٰ آگ بجھا دیا کرتا تھا۔ اللہ کا وہی طریقہ کہ اس نے مومنین کو بابر کرا دیا کہ ان کی لاکھ کوشش کر لیں، وہ کامیاب ہونے والے نہیں، کیونکہ ان کی جو ہے وہ یعنی تربیت ہو چکی ہے مومنین کی۔ مومنین کی جب تربیت ہو جاتی ہے تو بھڑکانے والے کچھ بھی کرتے رہے وہ بھڑکتے نہیں ہیں۔ یہ ہے اللہ کی حکمت عملی، اس طرح اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے مجازی آگ کو۔ اس طرح سے وہ آگ لگاتے تھے، اللہ اپنی کتاب کی تعلیم کے ذریعے سے بجھا دیا کرتا تھا۔ جیسے دوسری جگہ پر ایک اور آیت ہے، مومنین کے سابقہ روش، جو مومن ہو گئے تھے بعد میں، یعنی تمام لوگ، وہ مکے کے تمام لوگ پہلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، لڑنا جھگڑنا، جنگ کی آگ بھڑکتی رہتی تھی، شعلے بھڑکتے رہتے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن کے سابقہ زندگی کی روش کے بارے میں بتا رہا ہے، کہتا کنتم علی شفا حفرۃ من النار 3/103۔ تم لوگ تو آگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، آگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، بس اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال لیا، اللہ کے رحمت سے تم وہاں سے نکل گئے اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ 3:103۔ یوں اللہ تعالیٰ آگ بجھاتا ہے اپنی حکمت عملی سے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے۔ عبارت خود بتاتی ہے کہ وہ آگ کون سی تھی اور بجھائی کس طرح سے گئی۔ لہذا یہ 3:103 میں آگ جو ہے یہ حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں ہے۔ ہر جگہ کا سیاق و سباق، کانٹیکسٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس جگہ، اس ماحول میں، اس کانٹیکسٹ میں وہ کوئی لفظ جو ہے وہ کن معنی میں آئے گا، مجازی معنی میں آئے گا یا حقیقی معنی میں آئے گا۔ اور وہ کانٹیکسٹ دوسری جگہ استعمال نہیں ہو سکتا، ہر جگہ کا الگ الگ ماحول ہوتا ہے۔ اب وہ یہاں جو بھائی نے ہمارے آیت رکھی ہے سورہ مائدہ کی، اس کا جو ہے وہ سراؤنڈنگ، اس کا ماحول، اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے، یہ مجازی آگ ہے۔ اور دوسری جو ہے ابراہیم والی آگ جو ہے اس کا جو ہے وہ سراؤنڈنگ کچھ اور ہے، وہ حقیقی آگ ہے۔ ماحول طے کرتا ہے کہ کسی لفظ میں کون سا لفظ کہاں کس معنی میں آئے گا۔ اسی طرح ان تمام آیات میں آگ اپنے حقیقی معنی آئے گی، مجازی معنی میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ آیتیں میں رکھتا ہوں، یہ آیتیں کہ ان آیات میں آگ جو حقیقی معنی میں ہی آئے گی، مجازی میں لی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ دیکھیں 13:17، 27:8، 28:29، یہ حقیقی آگ۔ اور ابراہیم والی آگ بھی حقیقی آگ ہی ہے، 21:69 کا ماحول بتا رہا ہے کہ یہ حقیقی آگ ہے، ماحول بتا رہا ہے کہ یہ حقیقی آگ ہے۔ مذہبی پیشواؤں کا سازش کر کے مجمع اکٹھا کر لینا، ابراہیم کے خلاف آگ کا الاؤ بنانے کا حکم دینا، اور پھر ابراہیم کو اس میں جلا ڈالنے کا حکم دینا، یہ سارا ماحول بتا رہا ہے کہ یہاں ابراہیم کو حقیقی آگ میں جلانے اور کا پلان تھا جو انہوں نے پورا کیا، جلانے کا پلان تھا جو انہوں نے پورا کیا، اور وہ ایسا کر گزرے۔
تبھی تو ان کے اس عمل کو اللہ نے اپنے بدترین خسارہ قرار دیا ہے. وہ کر گزرے تبھی بدترین خسارہ قرار دیا ہے. خسارہ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک کام کیا آپ نے، نتیجہ برآمد نہ ہوا، ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، اسے کہتے ہیں یار اس میں تو ہمیں خسارہ ہو گیا، اس کام میں تو ہمیں خسارہ ہو گیا. یعنی کام کیا لیکن نتیجہ برآمد نہ ہوا، اسے کہتے ہیں خسارہ. اور بدترین خسارہ یہاں اللہ نے قرار دے رہا ہے، اکثرین. اور آگ حقیقی آگ تھی، تو تبھی تو اس آگ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے. تو یہ حکم جو دے رہا ہے، یہ کون سی آگ کو حکم دے رہا ہے؟ ذرا سوچیں ذرا. آگ تھی تو حکم دے رہا ہے نا، یا کسی مجازی آگ کو حکم دے رہا ہے؟ اگر مجازی آگ کو حکم دے رہا ہے تو کس طرح دیا؟ آگ کیسے ٹھنڈی پڑی مجازی آگ؟ ذرا بتائیں گے؟ کوئی بتائے گا؟ حقیقی آگ تھی تو اس حکم دیا ٹھنڈا ہو جانے کا. مجازی آگ ہوتی تو پھر کس طرح حکم دیتا وہ؟ مجازی آگ کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ مجازی آگ ہوتی تو پھر اس طرح بجھاتا ہے جیسے 55/24 میں یا 3/103 میں. اور وہاں آگ بھڑکائی جاتی تھی مومنین کو میں پھوٹ ڈلوا کر. وہ آگ تھی یہ مجازی آگ، مومنین میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتے تھے جو ناکام ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت عملی سے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ کتاب کے ذریعے ان کی اللہ تعالیٰ نے تربیت کر رکھی تھی، وہ ناکام ہوتا تھا. لہذا وہ مومن میں پھوٹ ڈال کر آگ تھی لگائی جاتی تھی. یہاں ماحول دوسرا، یہاں کافروں کو جمع کر کے الاؤ دہکا کر، وہاں دلوں میں نفرتیں ڈال کر، یہاں الاؤ دہکا کر، جمع کر کے الاؤ دہکا کر. یہاں ابراہیم کو واقع میں اللہ کس طرح بجھاتا آگ کو؟ ذرا کوئی بتائیں، ہمیں بھی بتائیں. کیا ان کافروں کے دل نرم کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ دل نرم کر دیے تھے جبرن؟ اگر کافروں کے دل پھیر دیے تھے اور وہ نرم ہو گئے تھے ابراہیم کے حق میں، تو پھر ابراہیم جاتے جاتے انہیں جہنمی کیوں قرار دے گئے؟ دیکھیں 29/25 میں، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. 29/25. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساری تدبیریں ناکام ہوئیں. ان کی دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تھی، دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. حقیقی آگ کو ٹھنڈا کر کے اللہ نے ان کی چال کو ناکام کیا. اور اب وہ ایمان لانے والے نہ تھے. یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا وہ اب ایمان نہیں لائیں گے. تبھی ابراہیم انہیں جہنمی قرار ڈکلیئر کر کے وہاں سے چل دیے. اور وہاں سے خود نہیں چنگائے ہوں گے، نبی تو کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے بغیر وحی کے. اللہ کے اشارے پر وہاں سے چلے گئے اور اللہ کے اشارے پر انہیں جہنم میں قرار دیا. اب آگے ان سے کوئی خیر کی امید نہ تھی. یہ ہے ابراہیم کا واقعہ، یہ پس منظر. اللہ اپنے امر کے ذریعے سے اس حقیقی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ ابراہیم سے ابھی اور بھی کام لینے تھے. اس واقعے کو اللہ نے، جیسا کہ وہ معجزات کو آیات کہا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معجزات کو آیات کہا کرتا ہے، اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیت ہی کہا ہے. آیت ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون 29/24. یقیناً یہ ابراہیم کا واقعہ، اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے آیت ہے، اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے آیت ہے. یعنی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے سپر نیچرل کام کر لیتا ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جب چاہتا ہے کر لیتا ہے. یہ آیت ہے، یہ الگ ایک نشانی ہے. یہ قرآن میں جب بھی کسی مافوق الفطرت کام کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس کو آیت ہی کہا جاتا ہے، آیت ہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. جسے اہل عجم اپنی زبان میں معجزہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے، اہل عجم نے، تاکہ قرآن کے سینٹنسز یعنی قرآن کی آیات میں اور ان آیات میں امتیاز کر سکیں، سمجھنے کے لیے، اپنے سمجھنے کے لیے. سابقہ اقوام میں اللہ یہ آیات بھیجا کرتا تھا. اب ایک اور آیت رکھتا ہوں، بڑی اہم آیت. سابقہ اقوام میں اللہ یہ آیات بھیجا کرتا تھا، لیکن محمد علیہ السلام کے دور میں ختم کر دی. اور ایک ختمی آیت
کا مجموعہ قرآن دے دیا. یہ حتمی آیات کا مجموعہ ہے قرآن، یہ پورے کا پورا آیت ہے، یہ دے دیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. وہ معجزات وقتی ہوتے تھے، یہ معجزہ دائمی ہے. اور سابقہ ادوار میں وہ اس قسم کی حصی آیات بھیجتا تھا. اور وہ آیت اتنی کلیئر ہے، اتنی واضح ہے کہ محترم جناب پرویز صاحب بھی اس میں کوئی ہیر پھیر نہ کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکے. اور بالآخر ان کو کہنا پڑ گیا. دیکھیں، لکھتے ہیں کہ ہم اقوام سابقہ کی طرف ایسی نشانیاں بھیجا کرتے تھے جو ان کے لیے ظہور عذاب کی خبر بن جاتی. مثلا ہم نے قوم سمود کی طرف اونٹنی بھیجی. 17 کی 59، 17/59. یہ قرآن کی آیت کہ پہلے آیتیں بھیجا کرتا تھا، اب چھوڑ دی. کون سی آیتیں تھیں بھائی، یہ تو بتا دو. اگر یہ کتاب اللہ کی آیت نہ تھی تو پھر کون سی آیت تھی؟ وہی تو ہم کہہ رہے ہیں. وہ اونٹنی کہاں سے آ گئی؟ کسی کی بھی نہیں تھی. وہ اونٹنی کسی کی نہیں تھی. انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اچھا ایسا تو تم یعنی پہاڑ میں سے کوئی اونٹنی نکال کے دکھا دو، چلتی چلی آئے. وہ اونٹنی کسی کی نہیں تھی. اونٹنی تو بڑی چیز ہے نا، بکری کا پتہ ہوتا ہے کہ محلے میں یہ کس کی بکری ہے. یہ اونٹنی کہاں سے آ گئی؟ وہ تو اس کو کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن حاضر ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی یہ اونٹنی ہے، اللہ کی آیت ہے. یہ اونٹنی اللہ کی آیت ہے. یہ ما فوق الفطرت طریق پر انہونی وہ آ گئی. اس کو بھی تسلیم کرنا پڑ رہا ہے پرویز صاحب. لیکن موصوف نے سابقہ سطور میں لوگوں کا ذہن اس طرح کا بنا رکھا ہے، ہیپنوٹائز کر رکھا ہے کہ سامنے پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی ان کو، سامنے حقیقت پڑی یہ بھی نظر نہیں آتی کہ یار ایسا تو اس کا مطلب ہے کہ موضوعات تو ہوتے ہیں. پھر یہ کون سی آیت ہیں جو منسوخ کر دی اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے دیا کرتا تھا، اب نہیں دیتا. کبھی غور نہیں کرتے رک کر. ایک جگہ اور ان کو چاروں ناچار اعتراف کرنا ہی پڑ گیا. محترم پرویز صاحب کہتے ہیں کہ اب تو تجھے غرق ہونا ہے فرعون کے بارے میں، اب تو تجھے غرق ہونا ہے. البتہ ہم ایسا کریں گے کہ تیری لاش کو سمندر کے موجوں سے محفوظ رکھ لیں گے تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے موجب عبرت ہو. 10/92 فرعون کی لاش. کیوں جناب؟ یہ کیسے محفوظ کر لیا اللہ تعالیٰ نے بغیر علت اور معلول کے؟ آپ تو کہتے ہیں علت اور معلول کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، غیر فطری طریقے پر. یہ تو غیر فطری طریقے پر رکھی ہوئی ہے لاش. اتنے عرصے سمندر میں پڑی رہی. سمندر میں جب سمندر سے نکالی تو اس کے بعد وہ جو ہے اس کی چھان پٹک ہوئی کہ کس کی ہے، کہاں سے آئی، کیسی ہے. اس کے بعد عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے. اور اس کے پر میں نے بڑا ڈیٹیلڈ مضمون لکھا ہے. جب میں نے فزیکلی جا کر اس عجائب گھر میں دیکھا قاہرہ میں، پھر میں سوچا کہ اس کے پر میں مضمون لکھوں گا. میرا مضمون موجود ہے فرعون کی لاش کے نام سے. یہ نہیں بتا رہے پرویز صاحب کہ کیسے محفوظ کر لی. کیا ممی بنا کے رکھ لی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ پکی نشانی بنا کر عوام کے لیے محفوظ رکھ لی. نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر نشانی مٹ جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون 10/92. کہتا ہے یقیناً بہت سے لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہماری آیات سے غافل ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ پکی رکھ دی نشانی بنا کر. یہ پکی نشانی بنا کر عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے قاہرہ کے. اچھا جناب، اب میں اپنے مضمون ختم کرتا ہوں یہاں پر. پھر دیکھیں موقع لگا تو کچھ عرض کروں گا. چلیے والسلام.